بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 408 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 83 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَإِذَا، اور جب جاءہم آتی ہے ان کے پاس، امرن کوئی بات، من الامن امن کی، او الخوف یا خوف کی، اذاعوا تو وہ مشہور کر دیتے ہیں، بھی اسے، ولو ردوہ اور اگر وہ اسے لوٹاتے، الی الرسول رسول کی طرف، وإلی اولی الامر اور اصحاب امر کی طرف، منہم اپنے میں سے، لعلمہ تو جان لیتے اس کی حقیقت کو، الذین وہ لوگ جو، یستنبطون تحقیق کرتے ہیں اس کی، منہم ان میں سے، ولولا فضل اللہ اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لاتبعتم ضرور تم پیچھے لگ جاتے، الشیطان شیطان کے، الا قلیلا مگر تھوڑے ہی۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کو اگر پیغمبر اور اپنے ذمہ داروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند آدمیوں کے سوا تم سب شیطان کے پیرو ہو جاتے۔ اس آیت میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب منافقوں کو کوئی بھی خبر پہنچتی ہے، چاہے وہ امن کی ہو یا خوف پیدا کرنے والی، تو یہ لوگ اسے تحقیق کے بغیر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری بات، اگر یہ منافقین اسی خبر کو بجائے ادھر ادھر پھیلانے کے سیدھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیتے، یا اس معاملے میں جو صاحب اختیار ہیں ان کے پاس پہنچا دیتے، تو جو لوگ اس خبر کی کھوج نکالنے والے ہیں وہ اس خبر کی حقیقت معلوم کر لیتے۔ اسی بات، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سارے کے سارے شیطان کے پیچھے لگ جائے۔ بزرگان محترم، اس آیت کی تشریح و تفسیر میں مفسرین کے 2 اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے شان نزول میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کرنی چاہیے۔ وہ یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو وہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف آئے۔ جب مسجد کے دروازے پر پہنچے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنا کہ مسجد کے اندر لوگوں میں بھی یہی ذکر ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس تحقیق کے بعد میں مسجد کی طرف واپس آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے۔ آپ لوگ جو کہہ رہے ہو یہ خبر بالکل غلط ہے۔ اس واقعے کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کو اس بات کا اشارہ دیا گیا کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر کسی تحقیق کے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے بیان کر دے۔ اگر کوئی بات ہمارے سامنے آئے تو عافیت اسی میں ہے کہ اس کو صاحب اختیار اور ذمہ دار قسم کے افراد تک پہنچا دی جائے۔ وہ اس بات کی تحقیق کریں گے اور اس معاملے میں مناسب فیصلہ کریں گے۔
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حکم دیا گیا کہ وہ ایسی باتوں کو اللہ کے رسول اور صاحب اختیار افراد تک پہنچا دیں تاکہ وہ اس معاملے کی تحقیق کریں۔ بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں میں فوج بھیجا کرتے تھے۔ جب وہ دستے وہاں سے واپس ہوتے تو منافق جلدی سے آگے بڑھ کر ان سے پوچھتے تھے کہ جس مہم کے لیے گئے ہوئے تھے اس کا نتیجہ کیا نکلا، آپ لوگ غالب آ گئے یا شکست کھا گئے؟ وہ لوگ سادگی میں حقیقت بتا دیتے تھے۔ یہ منافقین اس بات کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے پہلے ہی لوگوں میں پھیلا دیتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر وہ خبر شکست کی ہوتی تو اس سے مسلمانوں کے دلوں میں کمزوری پیدا ہوتی تھی۔ اس قسم کی باتوں کو قبل از وقت پھیلا دینے یا بغیر تحقیق کسی بھی بات کو افواہ کے طور پر لوگوں میں عام کر دینے سے متعلق اس آیت میں آگاہ کر دیا گیا۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آ جاتی ہے تو اسے اور لوگوں کی طرف پہنچا دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل اور رحمت نہ ہوتی، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل نہ کرتا اور تمہاری رہنمائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہ کرتا تو سوائے چند لوگوں کے تم سب شیطان کی پیروی کرنے والے ہو جاتے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔